وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، قرآن کہہ رہا ہے پھر جس دن وہ عظیم ہنگامہ برپا ہوگا، یعنی قیامت برپا ہوگی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنا سب کچھ کیا کرا دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے کہ میں نے کیا کیا تھا دنیا میں اور وہ سب میرے ساتھ آیا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کو کھول کر دکھا دیا جائے گا۔ 10 ملین فرشتے دوزخ کو گھسیٹ کر لائیں گے، 10 ملین فرشتے، اور دوزخ دہاڑے گی، چنگاڑے گی، فرشتے مبہوت ہو جائیں گے، حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کو خوف طاری ہو جائے گا، دنیا کا ہر انسان سہم جائے گا، فرشتے قطار در قطار کھڑے ہو جائیں گے، کسی کی زبان سے کچھ نہیں نکل سکے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے دست قدرت سے دوزخ کو اس طرح پھیلا دیں گے کہ ہر انسان اندر تک دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ فرشتے جو نور کے بنے ہوئے ہیں وہ بھی ڈر جائیں گے، انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے خاص مقرب ہیں وہ بھی ڈریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام ڈر جائے، خوف آ جائیں گے اور کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے میری جان کو بچا لے، میں بہت ڈرا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، دونوں باپ بیٹے، دونوں کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ بس ہمیں بچا لے، ہماری مغفرت کر دے، ہم اور کچھ نہیں مانگتے آپ سے، میرا اور آپ کا کیا حال ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام باپ بیٹے ہیں، لیکن وہ بھی یہی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ، اے ہمارے رب ہماری جان کو بچا لے، بس ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، دونوں باپ بیٹے ہیں، وہ بھی یہی کہیں گے یا ربی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ ہمیں بچا لے، ہماری جان کی حفاظت فرما لے، ہم اور آپ سے کچھ نہیں مانگتے۔ کہیں اگر آگ لگ جائے خدا نہ خواستہ دنیا میں تو ہر آدمی اپنا افراتفری میں بھاگتا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھتا، وہاں کوئی بچانے والا ہی نہیں، کوئی سفارش نہیں ہو، وہاں تو سب کچھ ایک سلسلہ ہوگا، ایک مقصد ہوگا اور ایک پروگرام کے تحت ہوگا جس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، جن کا قرآن کے 22 جزوں میں ذکر ہے، اللہ کے قابل نبی ہیں، وہ بھی یہی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی نفسی، اے اللہ مجھے میری جان بچا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنی خاص حکم سے پیدا کیا، جن کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جن کو روح اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے روح ڈالی، وہ بھی یہی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی نفسی۔ سارا میدان حشر سنسان ہوگا، ایک دم سناٹا چھایا ہوا ہوگا، اس میں سے ایک آواز ابھرے گی، ایک فریاد آئے گی، ایک مناجات، اور اللہ کے حضور ایک دعا آئے گی، وہ کیا ہوگی یا ربی امتی امتی امتی۔ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ کس کی آواز ہے؟ سارے نبی 1,40,000 نبی سہمے ہوئے ہیں، سارے حواریین، سارے صحابہ، سارے غوث و قطب ابدال، سارے صالحین بندے سہمے ہوئے ہیں، ایک آواز گونج رہی ہے میدان حشر یا ربی امتی۔ لوگ متوجہ ہو جائیں گے، لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ آواز
میرے اور آپ کے آخرت ساری دنیا کے انبیاء اپنی امتوں کو بھول جائیں گے، لیکن میرے اور آپ کیا امت کو وہاں کیا موقع خیر ہوگا اور کیسا اس وقت اللہ رب العزت کا روب طاری ہوگا کہ دنیا کا ہر انسان اپنے دل میں خوف محسوس کرتا ہوا ہوگا، اور اس خوف کے عالم میں میرے اور آپ کے آخر کی آواز ابھرے گی اور گونجے گی اور کہے گے یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت کی مغفرت۔ اور امت نے بھولا دیا۔ 10 روپے کا نفع آتا ہے تو امت بھول جاتی ہے میرے نبی نے کیا کہا، آفیسر بھول جاتا ہے رشوت لینے ہوئے میرے نبی نے منع کیا ہے۔ رشوت آفیسر کہتا ہے رشوت نہیں لوں گا تو کیسے پیوں گا، وزیر کہتا ہے جب تک حرام نہیں کھاؤں گا کیسے پیوں گا، اور تاجر کہتا ہے جب تک جو ہے ملاوٹ نہیں کروں گا تو کیسے پیوں گا۔ کہ اس نبی کی امت کا حال ہے جس نبی نے اپنی امت کو کبھی نہیں بلایا، اور یہ امت 100 روپے پر اپنے ایمان کو بیچ رہی ہے، چھوٹی قسمیں کھا کر ایمان کو بیچ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی امتی امتی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محبوب بولو کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ کہا آپ عرض کریں گے الہ العالمین سب سے پہلے میری امت کے حساب کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے ہم نے تمہاری دعا قبول۔ دوسری فرمائیں گے یا اللہ یہ حساب و کتاب کا جو معاملہ میرے سپرد کر دیجیے، آپ اپنی امت کا میں حساب لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بھی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محبوب کیوں لینا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ میں کیوں لینا چاہتے ہیں۔ آقا فرمائیں گے یا اللہ جب میری امت کے گناہ آپ دیکھیں گے اور فرشتے دیکھیں گے اور دوسری امتیں دیکھیں گی، مجھے شرم آئے گی، مجھے حیا آئے گی کہ میری امت میں ایسے گناہ گار لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ہمارے محبوب ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو یہ اختیار دے دیں کہ آپ ہر امتی کے اعمال نامے کو چیک کریں تو امتی آپ کے سامنے آ کر ذلیل ہو جائے گا، یہ شرمسار ہو جائے گا، اس کو شرم آئے گی، پشیمانی ہوگی۔ ایسا کر لیتے ہیں چلو ہم بہت آسان سا حساب تمہاری امت سے لیں گے، لیکن پردے کے پیچھے لیں گے، ہم کسی کو نہیں بتائیں۔ اللہ اتنا اس امت کے ساتھ اللہ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تفسیر میں جانے کی بات نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کا عمل نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے بالکل ہلکا پھلکا حساب دیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوشی خوشی واپس آئے گا کہ دیکھو میرا عمل نامہ تو میرے سیدھے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں فلاں بنت فلاں کا حساب ہو گیا ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے، اور اس کا قد 5 فٹ کا 5.5 فٹ کا تھا، اس کا 130 فٹ کر دیا جائے، اور 23 سال کی عمر کر دی جائے گی، کسی کی 27 سال عمر، کسی کی 30 سال عمر، اور زیادہ سے زیادہ عمر 30 پر 3 سال 33 سال عمر کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لباس تیار کرو جلدی سے، وہ اس سے لباس لائیں گے، پہنائیں گے، ہاتھوں میں کنگن پہنا دیں گے، اور جب وہ لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا خوشی خوشی جنت کی طرف جا، گھڑیل جوان ہو کر جا، طاقتور ہو کر جا، خوبصورت بن کر جا۔ میرے بھائیو یہ امت، اس امت کے ساتھ اللہ نے ایسا پیارا اتنا آسان اللہ نے حساب رکھا ہے، اور اس پر بھی ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔